السلام علیکم ناظرین، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ شہادت امام حسین کی جو پوری کہانی ہے، جو پورا واقعہ ہے، کس طرح شہادت ہوئی اور کس طرح مدینے سے کربلا تک پہنچے اور کیا کیا ہوا، میں سارے واقعات کو پیش کروں گا انشاءاللہ پارٹ بائی پارٹ، کیونکہ 10 دن میں پورا واقعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اسے پورا سنیں، روز ویڈیو آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پورا کربلا کا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ امام حسین کی شہادت کی خبر کب ملی اور کیسے ملی، اور دوسری بات یہ کریں گے کہ مدینے سے کس طرح جدا ہوئے، کیونکہ مدینے سے امام حسین کو بہت محبت تھی، کیونکہ نانا جان کا وہاں مزار مبارک ہے اور وہاں پہ ان کا نانا کا گھر ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شہادت کی خبر کس طرح ملی۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ امام عالی مقام یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اطلاع دی، خبر دی کہ میرا فرزند یعنی میرا نواسہ سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا، ان کے مغتسل کی مٹی لا کر دکھاؤ، یعنی جہاں شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کے مجھے دکھاؤ۔ پس یہ مٹی وہاں سے لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی، اپنی زوجہ کو، اور فرمایا، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا، اس وقت میرا جو نواسہ ہے وہ قتل ہو جائے گا، اس دن اس کے قتل کا دن ہوگا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال دیا۔ جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہوتے ہی ایک بار بھی یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے یہ امتحان وہ فرما برداری نہ لے، یعنی یہ نہیں کبھی سوچا کہ میرے نواسے کو اس طرح کے امتحان میں نہ گزار۔ امتحان میں ثابت قدم رکھنے کی اور دعا کی کہ یا اللہ میرے نواسے کو شہادت کے وقت ثابت قدم رکھ، یعنی ایمان پہ رکھ۔ یہی دعا حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی نے فرمایا۔ وقت گزرتا گیا اور کربلا کی محیب و وادیاں قریب آتی گئیں، یعنی کربلا کا وقت قریب آتا گیا۔ اس طرح یعنی شہادت کی خبر ان کو ملی حضور کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، جبرائیل نے بتایا، تو حضور نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو بتایا، پھر حضرت زہرا کو پتہ چلا، پھر حضرت علی کو۔ سب لوگوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو اس وقت یعنی شہادت کے وقت ثابت قدم رکھ۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے جدائی کس طرح ہوئی۔ جب مکہ مکرمہ کے لیے نکلے تو ان کی جدائی کس طرح تھی، کیونکہ امام حسین کو بھی پتا تھا کہ جب میں جا رہا ہوں تو واپس نہیں لوٹوں گا۔ آخر وہ وقت جب آیا کہ جب مصطفیٰ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، حضرت زہرا کا لخت جگر، حضرت علی کا فرزند جب مکہ مکرمہ یعنی مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کے لیے، جب تیاری شروع کر دی تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری دی۔ جب مدینہ پاک سے نکلنے لگے، رخصت ہونے لگے، اس سے پہلے نانا جان کے روضہ انور پر حاضری دی اور روضہ انور سے لپٹ کر زار زار روتے رہے اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، میں وہی وہ حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی۔ نانا، میں وہی فرزند ہوں فاطمہ کا، وہی میں علی کا بیٹا ہوں جسے فرشتے نے جھولا جھلایا کرتے تھے۔ میں وہی نواسا ہوں آپ کا جو آپ مجھے پشت پر بیٹھا کر، کندھے پر بیٹھا کر کھلایا کرتے تھے، گھمایا کرتے تھے۔ یوں ہی عرض کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہے ہیں، اے لخت جگر، بہت جلد تم ہم سے ملے گا اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے پاس بھوکا پیاسا آؤ گے، یعنی کربلا کے میدان میں شہید کیے جاؤ گے اور اس کے بعد
میرے پاس آ جاؤ گے۔ امام حسین کو صبر کی تلقین دی اور کہا کہ بیٹا صبر سے کام لینا۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھل گئی تو اس کے بعد اپنی والدہ حضرت زہرا کے مزار پاک پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امی جان، آپ کا پیارا حسین یعنی اپنا حلقم کٹوانے جا رہا ہے، شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ تربت زہرا سے آواز آئی کہ بیٹا کہ مشیت الہی کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ رات کی تاریکی چھاتی چلی گئی، ہر طرف خاموشی خاموشی ہوتی رہی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے، ہرنی ان کے بلانے پر آ جاتی تھی۔ مکہ پہنچ کر آپ نے شعب ابو طالب میں قیام فرمایا۔ یہ وہی وہ مقام ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقیم رہے جب قریش مکہ نے آپ سے بائیکاٹ کیا تھا۔ تمام صحابہ خوش ہیں کہ نواسہ رسول ہم میں تشریف لائے ہیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یعنی اس طرح سے شہادت کی خبر ملی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے بعد جب مدینے سے مکہ مکرمہ آنے لگے تو سب سے پہلے اپنے نانا کے مزار پاک پر حاضری دی، پھر اس کے بعد اپنی والدہ کے مزار مبارک پر گئے اور وہاں سے رخصت ہو کر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچے جیسے ہی تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن خوشی کا جو یہ عالم تھا کچھ ہی پل تک رہا۔ پھر اس کے بعد کوفہ والوں کی دعوت وہاں سے آتی ہے، یعنی کربلا سے دعوت آتی ہے اور وہاں سے لوگ بلانے لگتے ہیں کہ آپ یہاں آئے، آپ کی ضرورت ہے، ہم لوگ آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے لوگوں کا جب خط پر خط آنے لگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوفہ والوں نے کس طرح بلایا، پھر اس کے بعد امام حسین نے کسے بھیجا اور پھر کیا ہوا، پھر وہ خود چلے گئے اور پھر اس کے بعد کیسے وہاں کے لوگوں نے ان سے دھوکہ کیا اور پلٹ گئے۔ اس کے بعد کی والی ویڈیو میں بتاؤں گا، پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ اس کے آگے والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ آگے کا واقعہ اور اس سے اچھا ہوگا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے ہی واقعہ اور دردناک ہوتا جائے گا۔ آپ ضرور سنیں اور پورا سنیں انشاءاللہ۔